رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اس کی فضیلت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ مہینے تو ویسے بھی سارے اللہ رب العزت کے ہیں، مگر رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو خاص کیا اس نے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا، اور پھر آگے قرآن مجید کی دو صفات بیان فرمائیں کہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں بھی ہیں، دلائل بھی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی بنیادی جو فضیلت ہے وہ تو قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کی بہت ساری تشریحات کی گئیں۔ کئی لوگوں نے، مفسرین کرام نے اس کی تشریح یہ کی کہ اس مہینے میں پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ نازل کر دیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام لے کر وہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ مگر ایک جو اس کی تفسیر زیادہ موزوں ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام کی بڑی اکثریت نے کی، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ تو چاہے وہ ایک آیت اتری یا 10 آیتیں اتریں یا سارے کا سارا قرآن مجید نازل ہوا، بہرحال اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ کہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جانا، جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جانے، اس کی بھی بہت ساری تشریحات کی گئی، مگر جو اختصار کے ساتھ بہت مناسب اس کی وضاحت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں دوزخ سے آزادی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، اس کی جو صفت فضل ہے، جو توبہ قبول کرنے کی اس کی صفات ہیں، کہ انسان اس میں چند الفاظ توبہ کے کہتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس کو جو پہلے اس کا نام دوزخیوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا وہ اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، اور جنت کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جس کا عام دنوں میں جو درجہ تھا، جس کا اجر تھا، وہ 7 گنا تھا یا 70 گنا تھا یا 700 گنا تھا، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ جو عام روٹین کے حساب کتاب ہے ان سے ماورا کر دیتا ہے معاملہ، تو اعمال کا، عبادات کا جو اجر ہے وہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، توبہ کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، ان وسوسوں کے خلاف ایک رکاوٹ، انسان ظاہر ہے سارا دن جب روزے کے ساتھ اس نے جب کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا تو باقی جو گناہوں کے اعمال ہیں ان سے اس کا نکلنا اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا وہ اس کے لیے بڑا آسان بنا دیا مطلب جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں پہ اللہ کا ایک انعام بھی ہے کہ ایمان کی تازگی ہے اس مہینے میں۔ ایک پورا ماحول جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک روحانی ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روٹین میں نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، سحرگاہی کا اہتمام نہیں ہوتا، اس مہینے میں ایک روحانی ماحول اس طرح کا بنتا ہے کہ وہ لوگ بھی اسی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک بہت بڑا مہینہ ہے۔ بے شک، اور اس میں ایک چیز اور بھی میں خود محسوس کر رہی تھی کہ سب کچھ ہے ہمارے آس پاس، ویسے عام زندگی میں ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، بٹ روزہ ہمیں صبر بھی تو سکھا رہا ہے کہ کھانا پینا، فریجیں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، بٹ جب تک حکم نہیں ہے جو مقررہ ٹائموں سے پہلے ہم نہیں کھا رہے۔ آگے جب ہم بات کریں گے تو میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بھی بات کروں گا۔ یہ مہینہ، اس کی نہ صرف روحانی فضائل ہیں، روحانی برکات ہیں، بلکہ جسمانی بہت سارے فوائد ہیں، اسی طرح اس کے بہت سارے سماجی فوائد ہیں، بہت سارے معاشی فوائد ہیں، معاشرتی فوائد ہیں۔ تو یہ مہینہ واقعتاً رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان میں رہے جو نقصان میں رہے، اور جو فائدہ اٹھا گئے وہ فائدہ اٹھا گئے۔